مولانا مودودی کی آج برسی بھی اور ایک آپ کا تحریر بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس پڑھی ہے، ان کی میرے خیال شخصیت کے اوپر آپ نے لکھی۔ مولانا ابوالعلا مودودی کی آج برسی ہے اور مولانا جو ہیں جماعت اسلامی کے بانی تھے، اس کے امیر رہے برسوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی کئی حیثیت، وہ اردو زبان کے سب سے بڑے ادیب سمجھے جاتے ہیں۔ اردو نثر میں کوئی دوسرا شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی غالب کی نثر کے بعد جو ہے مولانا مودودی کی نثر جو ہے وہ اپنی ایک مثال آپ تھی۔ اور پھر یہ کہ بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ان کی جو تفہیم القرآن ہے اس کی اپنی اس کی ایک حیثیت ہے، ایسی تفسیر جو ہے کم ہی لکھی گئی ہے، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے، کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ تو ان کا ایک چہرہ جو ہے وہ میں نے لکھا۔ اب وقت ہے، یہ وقفہ کرنا ہے آپ نے؟ وقفے کا ٹائم تو ہوا چاہتا ہے، تو وقفہ کر لیں پھر میں نہیں کہہ رہے ہیں خرم صاحب کیا بات کر لیں۔ اچھا چلیے، تو یہ جو میں نے جب ان کا انتقال ہوا تو پھر یہ چہرہ میں نے ان کا لکھا، اس کا ملاقات۔ تو نام ابوالعلا بندہ باری تعالی، دارا و سکندر سے یہ مرد فقیر آلہ، لطافتوں کا پیرایا، شفقتوں کا کنایا، مسکراہٹوں کا سایہ، خواجہ مودود چشتی کا سرمایہ۔ یہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی جو دادا پیر تھے جو خواجہ معین الدین اجمیری کے، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو خواجہ مودود چشتی کا سرمایہ، پاکیزگی کا جایا، بندہ خاکی مگر جبریل کا ہمسایہ، رنگ گورا شفق بکھیرتا ہوا، پیشانی کشادہ و بلند، گویا عالی دماغ کا احاطہ کیے ہوئے ایک استخانی بند، بحر مواد کے تلاطم جس میں نظر بند، اور آنکھیں بڑی بڑی اشیاء کی حقیقتوں کو دیکھتی ہوئی، دیکھنے سے زیادہ بولتی ہوئی، بولنے سے زیادہ سوچتی ہوئی، سوچنے سے زیادہ روشنی بکھیرتی، راہ گزر کو منور کرتی ہوئی، ملت کے کاروانے گم گشتہ کے لیے روشن مینار، تاریخ کے نشیب و فراز کی رازدار، واقف رموز و اسرار، مستقبل ان پر آشکار، میں توحید سے سرشار، وہ گوہر آبدار، دو گوہر آبدار، ان پر آویزاں چشمہ زرنگار، جیسے خوبصورت فریم میں مصور کا شاہکار، عزائم بلند، استقامت کا کوہ الوند، فلسفے تحقیق اور تاریخ کے سیاروں پر فکر رسا کی کمند، گفتگو شکر قند، اللہ کی سوگند، اور گھر جس کا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، میٹھے بول بولنے والے پتلے لب، جانے ادب، نہ مبالغے سے شناسا نہ جھوٹ سے آشنا، سرچشمہ صدق و صفا، خاموش ہوں تو رفتار زمانہ گوش بر آواز، کھلے تو خود سخن کو وجہ افتخار و ناز، شیریں دہن چمکتے دانتوں سے مزین، پانوں کی مسلسل رفاقت جن کے حسن کو کبھی متاثر نہ کر سکی، کہ انہیں جس شخص سے نسبت تھی نہ وہ رنگ بدلنے سے آگاہ تھا، نہ کسی کا رنگ قبول کرنا اس کی سرشت تھا، نہ اللہ کے رنگ کے سوا کسی رنگ میں اسے رنگنا ممکن تھا۔ وہ پان بہت کھاتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دانت بالکل سفید تھے۔ ہونٹوں کو پیشبی آنکھوں سے ملاتی متوازن ناک، ذات یاد سے پاک، کوئی شخصی یا ذاتی معاملہ اس ناک کا مسئلہ نہ بنا، نہ اصول کے سوال پر یہ ناک نیکی ہو سکے۔ چہرے کے شگفتہ تاثر کی حفاظت کرتی ہوئی سفید براق داڑھی، نہ طویل نہ قلیل، سر کے بال پٹے دار جیسے نقرئی تار، اور داڑھی کے ساتھ مل کر چاند کے گرد ہالہ بناتے، جلال و جمال کو دوبالا کرتے اور اجالا پھیلاتے، صاحب تفہیم القرآن، بولے تو معانی کا ایک جہان، تفہیم القرآن ان کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے، اٹھے تو ایک طوفان، چلے تو صورت عبد الرحمن، اور لکھے تو ترجمان القرآن۔ ان کا جو ماہنامہ رسالہ تھا اس کا نام ترجمان القرآن۔ کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، شکوائے اقبال کے قبول کا فرمان، حاضر و موجود سے بیزاری کا اعلان، اس صدی کا انسان، زندگی ایک عرصہ امتحان، موت حیات جاودان، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔